میاں صاحب، پروگرام کے آغاز میں نے بتایا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، اور جو بلاول کا لب و لہجہ ہے اس میں بڑی سختی ہے، درستی ہے۔ شرجیل نام میمن بھی گو کہ آپ کے وزراء کرام بھی جواب دے رہے ہیں۔ یہ اچانک ہوا کہ آپ کے اتحادی ہیں، وفاق میں حکومت آپ کی ان کی وجہ سے آئینی اردو پر موجود ہیں، یہ صرف انتخابات کا معاملہ ہے، عوام کو متوجہ کرنے کی کوشش ہے، یا پچھلی گل کچھ ہو رہے دس دیو؟ جامی صاحب شکریہ، میں گزارش کروں گا، میرا ایک دو جگہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے، آپ سے بھی گزارش یہی ہے، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر ہمیں اکثریت مل گئی، ٹھیک، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں، میرا مسئلہ اور ہے۔ میرا مسئلہ ہے ہر پاکستانی کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو انتخابات کے نتیجے میں جو گفتگو انہوں نے کی وہ نیشنل لیڈر کی گفتگو نہیں ہے۔ نہیں، کہاں؟ کون سی گفتگو؟ جو بات اپنے عزیز و اقارب کا ذکر کر یس جو انہوں نے یا دھاندلی کا الزام لگا؟ نہیں، دھاندلی کا کہیں، ایک دوسرے کے خلاف سخت موقف لیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، مگر جو آج کشمیر کے اندر جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا تھا اور آج جو آگ بھڑک رہی ہے وہاں، اس موقع پہ جو باڈی لینگویج ہے ان کی، جو ان کی کہنا ہے ان کا، جس موقع پہ کہنا اور جہاں کھڑے ہو کے کہنا ہے، یہ تاثر وہ تو دینا۔ دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ وہ کس کے کیا لگتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کس کے کیا لگتے ہیں، کس کو پتہ نہیں ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو ہوں یا شاہ نواز بھٹو ہوں، یہ ان کے بھانجے ہیں، کس کے علم میں نہیں ہے آج تک آپ؟ اور پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، مجھے بھانجا نہ بننے پہ مجبور کیا جائے۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ مماثلت دے رہے ہو راولہ کوٹ کے جو وہاں جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، یا راولہ کوٹ کے اندر جو سٹرائک ہے، یا جو وہاں کچھ ہوا، تھوڑا ہوا زیادہ ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے آج گلہ ہے بلاول سے، نہیں، مجھے پہلے اپنے لوگوں پہ بھی گلہ ہے، وہ کچھ وزراء ہیں جو سٹیٹمنٹ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی ہر بات کا جواب دیا جائے، نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، کیا گلہ آپ کو اپنے؟ مجھے گلہ یہ ہے کہ آپ آج بلاول بھٹو صاحب جو ایک نیشنل لیڈر سے ایک علاقائی زبان یا جتھوں کی زبان بول رہے ہیں یا تھریٹ دے رہے ہیں، جس طرح آپ گلگت بلتستان میں آپ نے گفتگو کی، چلے اس کا نتیجہ جو بھی نکلا، مگر آپ ایک وتیرہ بنا لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، کیا نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا نہیں گیا تھا؟ ہم نے کتنے اداروں پہ، یا ہم نے کبھی یہ کہا تھا کہ ریاست کے مفاد کی بجائے آپ پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا مفاد عزیز ہے آپ کو؟ ہم نے جب بھی بات کی ہے، اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اگر غلط فیصلے موقع پہ کیے ہیں تو ان کی نشاندہی کی ہے۔ مجھے آج بہت اچھا لگتا کہ بلاول بھٹو آج کے دن یہ بات کرتے کہ بھائی جو بیج بونے والے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرو نفرت کا کشمیر کے اندر، اور جن کے فیصلوں سے، با اختیار لوگوں کے غلط فیصلوں سے جو آج وہاں آگ لگی ہوئی ہے، یا آج وہاں کا نوجوان جو ہے وہ اس کا ایک ذہن بن چکا ہے، اس کو بے نقاب کرے۔ میری بات سن لیں، میں سن رہا ہوں۔ یہ کام تو ہمارے سیاسی زعما رہنماؤں کا، جو رہنما کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، سادہ سی بات ہے، تو یہ تو دونوں جماعتیں، چاہے آپ کی نون لیگ ہے، یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ جو وہاں پہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جو وہاں پہ ایک احتجاج کی کیفیت ہے، وہاں رہنمائی کرتے اور یہ متنازع بیانات دینے کی بجائے ان کو گلے لگاتے؟ دیکھیں جامی صاحب، قیادت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ کرائسس میں نہیں ہوتا؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں یہ بات کہہ سکتا تھا بڑی آسانی سے کہ پیپلز پارٹی نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مسلم لیگ نے دیکھیں نشاندہی کی، میں یہ کہہ سکتا تھا اور کہا ہوتا بھی ایسا ہے، مگر یہ نہیں کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا
کہ جب وہ بات کر رہے ہیں بلاول کہ جناب ریاست کے مفاد کی بجائے آپ مسلم لیگ کا مفاد سامنے رکھ رہے ہیں، یا وہ آج کلیئر کر رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی تھی. میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ دفاعی ادارے کو نہیں کہا جاتا. دنیا میں ہو یا پاکستان ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں اس وقت کے اس ریاست کے دفاعی ادارہ ہو، عدلیہ ہو، آپ کی بیوروکریسی ہو، آپ کے دیگر ادارے ہوں، سب مل کے ایک اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2025 میں آپ نے ان جتھوں کے جو مطالبات مانے، کیا اس وقت کے فیصلہ سازوں کے یا فیصلہ کرنے والوں کے علم میں نہیں تھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اسلحہ وہاں سے نکلا، آج یہ بات کی جاتی ہے تو ایسے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یس، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف ہیں ان کو آپ زبان دے رہے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر 9-10 مئی کے مکمل پالیسی بنانے والوں کو بے نقاب کر دیتے تو راولا کوٹ کا واقعہ نہ ہوتا. میں آج یہ بات کر رہا ہوں خدا کے لیے، راولا کوٹ میں جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ اس وقت 2025 میں جو کچھ فیصلہ کرنے والے جن کا ذریعے غلط فیصلہ ہو گیا، میرے سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے بھائی، غلط فیصلہ ہو گیا ہے نا، آپ اعتراف کریں کہ ہم نے مس مینجمنٹ ہوئی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت کی منتخب حکومت کے ذریعے یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے. یہ فیصلہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کو مقبولیت ملی ہے عوام میں، جو آج ایک ڈھال بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو پورا سچ بول رہے ہیں. اب بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت، ہمارے سیاسی زعما اس معاملے کے اوپر غلط فیصلے کر؟ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے بات پہلے آپ کے یہ سوال کرنے سے پہلے کہہ دی کہ آج کچھ وزراء ہمارے جو وفاقی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی بات کا جواب دیا جائے. ضروری یہ ہے کہ جو فیصلے غلط ہو گئے ہیں، جو امپلیمنٹ تھوڑا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، جو موقع یہ آج آ گیا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ فلاں لوگ تھے، ان سے یہ غلط ہینڈل ہوا ہے. ٹھیک، اب دیکھیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ جی پلیز جامی صاحب، پلیز. خدا گواہ ہے، کشمیر سے کبھی کسی نوجوان کے منہ سے پاکستان، الحاق پاکستان کے علاوہ کوئی جملہ میں نے آج تک نہیں سنا، اور انشاءاللہ نہ سنیں گے. ان کی جو وابستگی ہے، ان کی جو محبت ہے، بالکل. مگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کسی کو گمراہ کرنے کا موقع نہ دیں. یہ گمراہ ان کو کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ سے بلاول کو پیغام نہ دیں. میں بلاول کو نہیں، میں سب کو دے رہا ہوں. میں وہ وقت کی حکومت ہو، وفاق میں ہو، کشمیر میں ہو، پالیسی ساز ہوں، اداروں کے اندر کام کرنے والے ہوں، اگر ہم سے جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو ریویو کریں، اعتراف کر لیں. اور یاد رکھیں یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، جب آپ اپنی غلطی کا اعتراف آن ایئر کر لیتے ہیں تو بہت سا لوگوں کا دکھ، درد، تکلیف کا تعداد ختم ہو جاتا ہے.